كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. کل الطعام ہر طرح کے کھانے، تمام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرما جو حرام کر لیے، جو منع کر لیے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے علی نفسی اپنی ذات کے اوپر، اپنی جان کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزل نازل کی جائے التورات تورات، قل آپ کہہ دیجئے، فأتو سو تم لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر پڑھو اس کو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ کھانے کی تمام چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر منع کر لیا تھا یا حرام کر دیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو تورات لے آؤ اور دکھا دو کہاں پہ یہ لکھا۔ ہم چونکہ دین ابراہیم کے پیروں ہیں تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، تو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ خود کو کیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ آپ تو وہ چیزیں بھی کھاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ تو ان کا اشارہ اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ کی طرف سے۔ اس بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو اونٹ کا گوشت وغیرہ بہت پسند تھا اور دودھ۔ ایک روایت اس طرح آتی ہے، دو روایات آتی ہیں، ایک جو بائبل میں ہے، ایک جو اسلامک تاریخ میں یا احادیث میں مینشنڈ ہے۔ تو حدیث میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ شیٹکا جو ہوتا ہے ارک النساء کی بیماری، جو ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے، تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں اپنی جو مرغوب چیز ہے وہ کھانی چھوڑ دوں گا، یعنی اونٹ کا گوشت ان کو پسند تھا اور دودھ۔ تو اللہ نے ان کو شفا دی، صحت دی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ بند کر دیا۔ تو یہی چلتی آئی بات، اور اس کو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا، اور نہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور نہ ہی اونٹ کا دودھ پیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پہ یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے، ان پہ تو حرام تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن آ کے ان کو دعوت دیتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو تورات لے آؤ، تورات میں دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور تم بات کرتے ہو کہ تورات میں یہ چیز حرام کی گئی ہے، حالانکہ تورات تو اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بہت عرصے بعد نازل ہوئی، یعنی کم از کم جو ایون عیسائیوں کی تاریخ ہے اس کے مطابق 400 سال بعد تقریباً، یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا۔ تو قرآن ان کو دعوت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے ایک دعویٰ کرتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے، لے آؤ تورات، لے آؤ، دکھا دو۔ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے کہیں ٹھیک ہے بھئی اس کی دلیل لے آؤ۔ بیسیکلی دلیل نہ مانگنا ہی دین کے اندر گمراہی کا بھی اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ دلیل نہ مانگنا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں ایک طرح سے ایک چیز بتاتی ہے کہ جب تم بات کر رہے ہو دین کی، شریعت کی، تو پھر دلیل سے بات کرو، اور کوئی بات کرتا ہے تو اس کو قل فأتو لے آؤ، آپ کہیں کہ لے آؤ بالتوراتی فتلوہا، تورات لے آؤ اور پڑھو، تلاوت کرو اس کی، ہمیں بھی پتہ چلے کہاں منع ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہودیوں کے اوپر جو چیزیں منع ہوئیں وہ ان کی 3 وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ کسی حد تک ہم مسلمانوں میں بھی ہے۔ جو پہلی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے فقہا نے، ان کے علماء نے کچھ چیزیں ان میں سختی کر کے وہ کہا دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لحاظ سے، اس لحاظ سے، اس لحاظ سے کرتے کرتے ان کو حرام قرار دے دیا۔ اب وہ فتویٰ تھا ان کے فقہا کا، اور انہوں نے ایک چیز حرام قرار دے دی، اور وہی چیز انہوں نے تورات میں شامل کر دی اور اس کو تورات کا حصہ بنا دیا، حالانکہ وہ تورات کی نہیں تھی۔ دوسرا جو پرابلم ہوا یہودیوں کا وہ یہ ہوا کہ ان کو سزا کے طور پہ بہت ساری چیزیں منع کر دی گئی۔ ایک تو ان کی یہ عادت تھی کہ ہر چیز کے اندر نا
سوالات کرتے رہتے تھے، تو سوالات سے کیا ہوتا تھا کہ وہ چیز اتنی کنفائن ہو جاتی تھی، اتنی کم ہو جاتی کہ اچھا یہ نہ ہو، وہ جس طرح اگر قرآن نے ہمیں بتایا ہے گائے کا ہے، اللہ نے کہا ہے گائے ذبح کرو، اب گائے کوئی بھی گائے ہوگی تو وہ ذبح ہو جائے گی. اچھا جی، اب انہوں نے کہا نہیں جی گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس ایج کی ہو، کیا کرتی ہو. تو اب کیا ہوا، اس سے وہ چیزیں ساری کی ساری کنفائن ہوتی گئیں، کم ہوتی گئیں، یعنی ریسٹرکٹ ہوتی گئیں، اور بالکل تھوڑی سی چیز جو ہے وہ ان کے لیے رہ گئی. اب اسے اندازہ لگا لیں کہ اب اگر انہوں نے کوئی گائے ذبح کرنی ہے تو وہ گائے ویسی ہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر بھی ریسٹرکٹ کر لی تھیں. مثلاً وہ ان میں سے بہت سے ایسے جو کہتے جی کھانا آپ نے اس دن بنانا ہے، اس دن آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس دن یہ کام کرنا. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے اوپر اس طرح کر لیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے وہ ایڈاپٹ کی جو کہ ان کے انبیاء نے یا ان کے بزرگوں نے، بڑوں نے، کوئی چیز چاہے وہ طبعاً کوئی ایک چیز ہے کسی کو پسند نہیں تو نے کہا بس یہ چیز حرام ہے. جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا اور میں دودھ نہیں پیوں گا اس کا، تو انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا، کہ حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا. اور دوسری چیز کہ یہ ہر چیز میں کہتے تھے، ان کا ایک بہت غلط تصور یہ تھا کہ ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام بھی تورات کے ماننے والے اور اس پہ عمل کرنے والے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ تورات تو نازل ہی موسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی، تو وہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بھی مانتے تھے. تو اسی کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات کو، فتلوہا، اور پھر اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی قرآن ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے جدال کا، بحث کا، کوسچننگ کا. جو میں نے طالب علم کے اعتبار سے اس کو دیکھوں تو دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کئی مرتبہ جو ہم اپنی سختی اور شدت کی وجہ سے خود پہ حرام کر لیتے ہیں، ہوتی نہیں ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمارے علماء نے جو ہے وہ منع کر دیا، حالانکہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ان کو منع نہیں فرمایا تھا. تو کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں، حلال اور حرام کا جو اختیار ہے نا وہ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کو ایک چیز نہیں پسند، اس کو کہیں مجھے نہیں پسند. اگر آپ احتیاطاً تقوی کی وجہ سے کسی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھاتے تو آپ کہیں کہ یہ چیز نہیں ہم کھاتے، لیکن اس کو حرام قرار نہ دیں. تو یاد رکھیں کوئی بھی چیز کسی کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے فأتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین. ہمارے پاس سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کی دلیل ہونی بہت ضروری ہے. نہ اپنی مرضی سے ہم کچھ حلال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہم کوئی چیز حرام کر سکتے ہیں. نہ اپنی مرضی سے ہم کوئی چیز کو جائز کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی چیز ناجائز کر سکتے ہیں. تو اللہ جل شانہ ہم کو حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.